میرے والد صاحب ایک چھوٹے سے اسکول میں استاد تھے، سفید کپڑوں اور شفیق لہجے والے انسان جو سختی سے زیادہ نرمی کو اہمیت دیتے تھے۔ گھر کا نظام بس ان کی تنخواہ سے ہی چلتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ایک وقت تھا جب میرا خواب صرف اتنا تھا کہ تعلیم مکمل کروں اور پھر اپنی کتابوں کی خوشبو میں گم رہوں۔ مگر خواب اور حقیقت ہمیشہ ایک نہیں ہوتے۔ جب گریجویشن مکمل کیا تو والدہ نے ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن حالات دیکھ رہی ہوں، تمہارے ابو کی تنخواہ سے گھر چلانا بھی مشکل ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ تم نوکری کر لو تاکہ جہیز کا انتظام کچھ بہتر طریقے سے ہو جائے۔ میں نے سر جھکا کر اساوت میں ہلایا۔ سچ تو یہ تھا کہ دل ہی دل میں بھی چاہتی تھی کہ گھر کا بوجھ ہلکا کروں، لیکن والدہ کے سمجھانے پر مان گئے۔ وہ بار بار تاکید کرتے رہے، دیکھو عائشہ، برقع پہن کر جانا، ہم اپنی عزت پر کوئی داغ نہیں آنے دیں گے۔ یوں میرا تعلیمی سفر ختم اور ملازمت کی زندگی شروع ہوئی۔ میں محکمہ تعلیم کے ایک اسکول میں بطور استاد تعینات ہو گئی۔ برقع میری روزمرہ کی پہچان بن گیا۔ پہلے دن اسکول جاتے ہوئے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے اپنے اندر حوصلہ باندھا کہ یہ نئی دنیا بھی میرا امتحان ہے، مگر جلد یہ احساس ہوا کہ لوگ مجھے غور سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب میں ایک مخصوص چوراہے سے گزرتی تو یوں لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ شروع میں نے توجہ نہ دی، سوچا شاید وہم ہے، مگر یہ وہم 6 ماہ تک حقیقت کا روپ دھارے رہا۔ روزانہ جب میں اسکول جاتی یا واپس آتی، ایک ہی شخص پیچھے پیچھے آتا۔ وہ کبھی قریب نہ آتا، نہ ہی کوئی لفظ بولتا، بس خاموشی سے فاصلے پر رہتا۔ میں اکثر دل ہی دل میں ڈرتی بھی تھی اور الجھتی بھی، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ لیکن اس کی خاموشی نے مجھے حیران کر رکھا تھا۔ 6 ماہ بعد اچانک ایک دن میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میری والدہ دوپہر کے وقت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئیں۔ عائشہ، کچھ مہمان آئے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ جب ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں وہی شخص موجود تھا جسے میں 6 ماہ سے اپنے پیچھے دیکھتی آئی تھی، مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھا، اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ ان کی والدہ نے بات شروع کی، بیٹی، میرا بیٹا اسرار تمہیں پسند کرتا ہے، تمہاری شرافت، تمہاری حیا نے اسے دل سے متاثر کیا ہے۔ 6 ماہ سے وہ صرف تمہیں دیکھتا رہا، مگر کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ آج ہم تمہارے در پر رشتہ لے کر آئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے ذرا سخت لہجے میں کہا، ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ لوگ چلے گئے، مگر میرے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 6 ماہ تک خاموش رہ کر مجھے دیکھا، اور آج وہ میرے سامنے نکاح کا پیغام لے کر کھڑا تھا۔ کچھ دنوں کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اسرار ایک خوشحال بزنس مین ہے۔ شادی پہلے بھی ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی نافرمان تھی اور علیحدگی ہو گئی تھی۔ قصور اسرار کا کم اور اس عورت کا زیادہ بتایا گیا۔ آخرکار والدہ نے حامی بھر لی۔ میں دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، مگر تقدیر کا فیصلہ یہی تھا، شادی ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب میں نے اسرار کو قریب سے جانا تو حیران رہ گئی۔ وہ نہایت محبت کرنے والا شوہر نکلا۔ اس نے میرا ہر خواب پورا کرنے کی کوشش کی۔ شادی کے چند ہفتے ایسے گزرے جیسے میں کسی کہانی کی شہزادی ہوں۔ عائشہ، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اسرار اکثر میرے کانوں میں سرگوشی کرتا۔ میری ماں دعا کرتے نہ تھکتی تھی کہ اللہ نے بیٹی کو ایک اچھا گھر دیا۔ جلد ہی میں امید سے ہو گئی۔ اسرار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے بیٹی کی پیدائش کے لیے کمرہ پہلے ہی سے سجا رکھا تھا۔ جب ننھی پری دنیا میں آئی تو وہ اسے گود میں لے کر رو پڑا۔ کچھ عرصے بعد ہم کراچی منتقل ہو گئے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ نوکر چاکر، سہولتیں، پیسہ، سب کچھ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری دنیا مکمل ہو گئی ہے، لیکن خوشیوں کا یہ دور زیادہ دن نہ چل سکا۔ ایک دن 2 خواتین حیدرآباد سے ہمارے یہاں آئیں، شائستہ اور شمائل۔ دونوں قریبی رشتہ دار تھیں۔ وہ اکثر ہمارے گھر رہنے لگی۔ ابتدا میں مجھے اچھا لگا کہ گھر میں رونق ہو گئی ہے، مگر جلدی محسوس ہوا کہ ان کا اسرار کے ساتھ تعلق کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہے۔ وہ اسرار کے ساتھ کہہ کے لگاتی،
گھنٹوں محفل جمتی اور اکثر مجھے یوں لگتا جیسے میں کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ اسرار بھی رفتہ رفتہ بدلنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں وہ محبت گم ہوتی جا رہی تھی جو کبھی میرے لیے تھی۔ میں چپ چاپ سب دیکھتی رہی۔ دل میں طوفان تھا مگر زبان خاموش۔ شائستہ اور شمائل کی آمد سے میرے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے پہل میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ آخر رشتہ دار تھی، مہمانداری ہماری روایت ہے۔ مگر دن گزرتے گئے اور ان کا رویہ کھلنے لگا۔ شائستہ اکثر ہنسی مذاق میں اسرار کو چھیڑتی، ارے آپ تو بڑے اچھے مزاحیہ آدمی نکلے، بھابھی نے آپ کو کہیں چھپائے رکھا تھا۔ شمائل بھی برابر کی شریک رہتی۔ ان کے کہہ کہوں کی گونج پورے گھر میں سنائی دیتی۔ میں وہاں موجود ہوتی مگر یوں لگتا جیسے میرا وجود ہی بے معنی ہے۔ ایک دن میں نے اسرار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اسرار مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں کچھ زیادہ ہی وقت گزارنے لگی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، عائشہ تم خواہ فکر کرتی ہو، یہ صرف چند دن کی بات ہے۔ رشتہ دار ہیں، پردیس میں آ کر اپنے جیسے لوگ مل جائیں تو رونق بڑھ جاتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ وہ خوف حقیقت کا روپ لینے لگا۔ اسرار کی ترجیحات بدلنے لگی۔ وہ پہلے مجھے شام ڈھلتے ہی گھومنے لے جایا کرتا مگر اب شائستہ اور شمائل ساتھ ہوتی۔ اگر کبھی میں اکیلے باہر جانے کی خواہش ظاہر کرتی تو وہ کہتا، عائشہ تم کیوں برا مانتی ہو، یہ بھی تو گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے برداشت کرنا سیکھ لیا مگر اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اسرار دونوں خواتین کو حیدرآباد چھوڑنے گیا۔ میں نے سوچا رات تک واپس آ جائے گا مگر وہ 2 دن بعد لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور رویہ بدلا ہوا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ٹال گیا، کچھ خاص نہیں، بس کاروباری مصروفیت تھی۔ میں خاموش رہی مگر دل میں وسوسے بڑھنے لگے۔ چند ہفتے بعد میرے اندیشے حقیقت میں بدل گئے۔ ایک شام میں نے اسرار کو فون پر بات کرتے سنا۔ اس کی آواز میں نرمی اور شوخی تھی جو کبھی صرف میرے لیے مخصوص تھی۔ نام میں نے صاف سنا، شمائل۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کا سامنا کیا۔ اسرار یہ سب کیا ہے؟ وہ چونکا، پھر غصے میں آ گیا۔ عائشہ تم میرے معاملے میں دخل کیوں دیتی ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اگر میرا شوہر کسی اور سے رشتہ جوڑ رہا ہے تو میں کیسے خاموش رہوں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اسرار نے میرے گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں سن ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تم زیادہ زبان نہ چلاؤ، وہ غرایا۔ میں جسے چاہوں ملوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ہاتھ اٹھایا۔ میں ہلکی ہلکی سسکیوں کے ساتھ کمرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن اس نے مجھے بیٹی سمیت میکے چھوڑ دیا۔ کچھ دن یہاں رہو، یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ والدین نے میرا حال دیکھا تو تڑپ اٹھے۔ والد صاحب کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس پر میں نے اعتبار کیا۔ میں خاموش رہی۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد خبر ملی کہ اسرار نے اپنی سابقہ بیوی شمائل سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے، کیونکہ شمائل نے اپنے دوسرے شوہر سے بھی طلاق لے لی۔ یہ سن کر میرے والد صاحب نے اسرار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بیٹی ہماری ہے، اس کا حق نہ چھینو۔ مگر اسرار نے دو ٹوک جواب دیا، بیٹی تمہارے پاس رہے مگر بچی مجھے چاہیے، ورنہ طلاق لے لو۔ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اسرار باپ بننا بڑی بات ہے مگر ماں کی ممتا سے بچی کو جدا مت کرو۔ لیکن اسرار کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے چپ چاپ بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسرار کے دو ٹوک انکار نے میرے والد کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح فجر کے وقت میں نے ان کی سسکیاں سنی۔ وہ چاہے نماز پر ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور رو رہے تھے، یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کو ایک اچھے گھر کے خواب کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن یہ کیسی آزمائش ہے؟ میری اولاد کی عزت وقار سلامت رکھ۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند دن بعد والد صاحب نے دوبارہ اسرار سے ملنے کی کوشش کی مگر اس نے صاف کہہ دیا، عائشہ اب میری زندگی کا حصہ نہیں۔
شمائل واپس آ چکی ہے اور مجھے سکون مل گیا ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو بیٹی میرے پاس چھوڑ دو، ورنہ عائشہ طلاق لے لے۔ یہ الفاظ میرے والد کے لیے تعزیانہ ثابت ہوئے۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ گئے، مگر میری خاطر خاموش رہے۔ وقت گزرتا گیا، اسرار کبھی کبھار بیٹی کو دیکھنے آتا، مگر اس کی نظریں بدل چکی تھی۔ ایک اجنبیت تھی جسے میں صاف محسوس کرتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب والد صاحب شدید بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دل کا عرضہ ہے اور دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے۔ کچھ ہفتے بعد وہ دنیا چھوڑ گئے۔ یہ میرے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ باپ کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ ماں کی آنکھوں سے بھی حوصلہ چھن گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور سوچا اب مجھے ہی سب سہنا ہے۔ والد کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ ماں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ان کی آنکھوں کا دکھ میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ ملازمت اختیار کروں۔ اسکول میں تدریس میرا ذریعہ معاش بن گئی، مگر اس بار دل میں ایک نئی آگ تھی۔ اب یہ نوکری صرف گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میری بیٹی کے مستقبل کے لیے تھی۔ ہر صبح جب میں بیٹی کو گود میں لے کر جاتی تو اس کی مسکراہٹ مجھے حوصلہ دیتی۔ امی، آپ پریشان نہ ہو، میں بڑی ہو کر آپ کی سہیلی بنوں گی۔ وہ ننھی سی زبان سے جب یہ کہتی تو میری آنکھیں نم ہو جاتی، مگر دل میں ایک عزم جاگتا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے بیٹی کی تعلیم پر توجہ دی۔ چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے انکار کا دکھ نہ جھیلے۔ اس کے لیے میں نے ہر تکلیف برداشت کی۔ دن بھر اسکول، شام کو بچوں کو ٹیوشن، رات گئے سلائی مشین پر کپڑے سی کر کچھ اضافی پیسے کمانا، یہ سب میری روزمرہ کی عادت بن گئی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹی تم اکیلی اتنا سب نہ کرو۔ میں مسکرا دیتی، امی یہ سب میری بیٹی کی خاطر ہے، میں چاہتی ہوں وہ کل سر اٹھا کر جی سکے۔ اس دوران اسرار کی زندگی بھی بدل رہی تھی۔ میں نے سنا کہ اس کا شمائل کے ساتھ تعلق بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ دونوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے تھے، مگر میں نے خود کو اس سب سے الگ کر لیا تھا۔ ایک دن اچانک اسرار ہمارے دروازے پر آ گیا۔ بیٹی دروازہ کھولنے گئی اور خوشی سے چیخ پڑی، ابو آ گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، دل دھڑکنے لگا۔ اسرار اندر آیا تو چہرے پر تھکن اور پشیمانی کے آثار تھے۔ ماں نے اسے خاموشی سے بیٹھنے دیا۔ عائشہ، اس نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، میں غلط تھا۔ تم جیسی بیوی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، مگر میں نے اپنی حماقتوں سے سب کچھ کھو دیا۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا، برسوں کی جدائی، دکھ، تنہائی، سب کچھ یاد آ گیا۔ مگر ساتھ ہی ایک آواز آئی، کیا یہ سب دوبارہ سہ سکتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اسرار تم نے مجھے اور میری بیٹی کو اس وقت چھوڑا جب ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب میری زندگی کی گاڑی صرف میری بیٹی ہے۔ تمہارا آنا یا جانا اس کے نصیب پر چھوڑ دی ہوں، مگر میں دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ اسرار خاموش ہو گیا۔ بیٹی اس کی گود میں کھیل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر میں نے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ اسرار کے آنے کے بعد کئی دن میرا دل عجیب کشمکش میں رہا۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی تھی کہ اس کا باپ آیا ہے، دوسری طرف میری روح زخمی تھی، جو برسوں کی تنہائی اور دھوکے کے بعد اب کسی نئے زخم کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ امی اکثر کہتی، بیٹی مرد چاہے جتنا بھی ظالم ہو، عورت کی زندگی کے دکھ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے تو سوچ لو۔ میں خاموش رہتی، میری خاموشی ہی میری جنگ تھی۔ بیٹی ہر رات ابو کے بارے میں سوال کرتی، امی کیا ابو اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں اس کے سوال کا جواب نہ دے پاتی، بس اسے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتی۔ کچھ ہفتوں بعد اسرار دوبارہ آیا۔ اس بار وہ تنہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شکست صاف دکھائی دیتی تھی۔ عائشہ، شمائل مجھے چھوڑ گئی ہے، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے احساس ہوا کہ اصل سکون تمہارے ساتھ ہی تھا، مجھے ایک اور موقع دو۔ میں نے گہری سانس لی۔ اسرار، تمہاری یہ بات شاید برسوں پہلے مجھے رلا کر خوشی دیتی، مگر اب میں بدل گئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے زور بازو سے سنبھالی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اکیلے پالا ہے، تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا ہے۔ اسرار کے چہرے پر ندامت تھی، میں جانتا ہوں میں قصوروار ہوں،
اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو کم از کم بیٹی کو میرے قریب رہنے دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہوں، اب تو میں اس بچی پر بھی حق نہیں، لیکن پھر بیٹی کی مسکراہٹ ذہن میں آ گئی۔ بیٹی تم سے مل سکتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر میری زندگی میں تمہارا کوئی مقام باقی نہیں رہا۔ اسرار نے سر جھکا لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب بازی پلٹ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، اس کے خوابوں کو پروان چڑھایا۔ وہ اسکول میں نمایاں ہونے لگی، پھر کالج میں سب کی آنکھوں کا تارا بنی۔ ایک دن اس سے کہا، امی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تاکہ جیسے آپ نے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی ہے میں بھی لوگوں کا علاج کر سکوں۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب روشن کر۔ اسرار کبھی کبھار بیٹی سے ملنے آتا، وہ اس کے ساتھ وقت گزار کر چلا جاتا، مگر میرے اور اس کے درمیان وہ دیوار ہمیشہ کھڑی رہی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ لوگ اکثر پوچھتے، عائشہ تم نے دوسرا نکاح کیوں نہ کیا؟ تم جوان تھی، خوبصورت بھی، تمہیں موقع ملا ہوگا۔ میں مسکرا دیتی اور کہتی، میں نے دوسرا سہارا نہیں ڈھونڈا، کیونکہ میں خود اپنے لیے کافی بن گئی تھی۔ عورت کا اصل حسن اس کی خودداری ہے، اور میں نے اپنی خودداری کو بچا کر رکھا۔ بیٹی جب میڈیکل کالج میں داخل ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا کہ میرا سفر کامیاب ہوا۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے، اپنے خواب قربان کیے، لیکن اپنی اولاد کو کامیاب بنایا۔ ایک شام میں چھت پر کھڑی سورج ڈوبتے دیکھ رہی تھی۔ امی میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹی تم نے زندگی کی وہ جنگ جیتی ہے جو ہر عورت نہیں جیت سکتی۔ تم اکیلی نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہاں، اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو دکھ سہتی ہے مگر ٹوٹتی نہیں، جو دھوکا کھا کر بھی اپنی اولاد کی خاطر ڈٹ جاتی ہے۔ مرد کا سہارا عارضی ہو سکتا ہے مگر عورت کا حوصلہ مستقل رہتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ عورت اگر چاہے تو پہاڑ جیسی مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس کے لیے بس یقین، صبر اور اپنی اولاد کی محبت کافی ہے۔